الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم وآله صل الطيبين على الطاهرين محمد وعلى اللهم محمد. صل على آل محمد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والهمني بالصالحين. سب سے پہلے تو جو مصیبت کے ایام چل رہے ہیں اور جناب سید عالمیان سے اختصاص رکھتے ہیں اس موقع کے اوپر، میں اپنی جانب سے اور تمامی حضرات کی جانب سے حضرت حجت ارواح عالمین و ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی جو ہوں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خدا سے دعا یہی ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے دنیا میں حضرت زہرا کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ جو فضائل علم کے حوالے سے حدیثیں ہیں ان میں سے چند احادیث کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جو موضوع ہمارا ہے اس سے آج تھوڑا گریز رہے گا، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ میں نے اپنے لیے فرض کی ہے کہ اگر درمیان میں کسی معصوم کی شہادت یا ولادت جو ہے پڑھی تو اس وقت جو ہے ہم اپنے موضوع کو جو ہے اسی معصوم سے اختصاص دیں گے اور اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جو آج پہلا مرحلہ ہے فضائل علم کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں، کہ جو علم کا طالب ہے، جو علم کو حاصل کر رہا ہے، اس کے حوالے سے جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ طالب العلم بین الجحال کالحی بین الاموات۔ ایک علم کا طلب کرنے والا جاہلوں کے درمیان بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک زندہ انسان مردہ لوگوں کے درمیان ہو۔ یعنی ایک علم کی تلاش میں جو شخص ہے اور علم حاصل کر رہا ہے، تحصیل علم حاصل کر رہا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے، جاہلوں کے درمیان اس کی حیثیت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ مردہ افراد کے درمیان ایک زندہ انسان کی حیثیت ہوتی ہے۔ جو نسبت ایک زندہ کو مردے سے ہے، ویسے ہی ایک طالب علم کو جو ہے وہ جوہال سے نسبت حاصل ہے۔ دوسری حدیث ہے کہ اذا جاء الموت لطالب العلم، طالب علم کی جب موت آتی ہے، وہو علی ہذہ الحالہ، یعنی وہ اسی حالت میں ہو کہ وہ علم کو حاصل کر رہا ہو، اس حالت میں اس کو موت آ گئی۔ ماتا یعنی تحصیلی علم کرتے ہوئے، اپنی معلومات کو بڑھاتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہوا شہید، تو ایسی حالت میں کہ اگر کوئی علم کو حاصل کر رہا ہے اور تحصیل علم کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دنیا سے شہید رخصت ہوگا، اس کی موت شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث ہے جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں، یہ بھی جناب رسالت مآب سے حدیث ہے کہ من طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو شخص علم کو حاصل کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے کے اوپر گامزن ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ یہ لیکچر جو آج ہو رہا ہے ہر ہفتے کی شام میں یہاں پہ، اور اس میں جو ہے ہم سب اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، احادیث معصومین کو سن رہے ہیں،
बयानात मासूमीन से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो ये ना हम ख़्याल करें कि हम अपने वक़्त को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, हदीस क्या कह रही है कि मन तलबल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो इल्म हासिल कर रहा है वो अल्लाह के रास्ते में है। यानी खुदा का जो रास्ता है उसके ऊपर वो उस वक़्त है। हत्ता यर्जा, यहाँ तक कि वो उस रास्ते से पलट जाए। यानी जब तक कि वो इल्म हासिल कर रहा है, तब तक कि वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर गामज़न है। लेकिन इधर उसने जो है वो अ अ, तहसील इल्म को छोड़ दिया और वो अलग हो गया। अब जो है वो कुछ अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा नहीं कर रहा है, तो वो खुदा ही रास्ते से दूर हो गया है। तो जब तक एक शख्स जो है वो इल्म हासिल कर रहा है, इलाही रास्ते के ऊपर है। ये बहरहाल जो है ये अहादीस जो हैं वो हमारे लिए नमूना है, और इन अहादीस की रोशनी में हमको ये पता चलता है कि इल्म हासिल करने वाले की क्या अज़मत है। इंसान जो है वो इन फ़ज़ाइल की जानिब जो है वो तवज्जो दे, और तहसील इल्म के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है कि अल्लाह की खातिर जो है वो इंसान को इल्म हासिल करना है। खुदा न खास्ता जो है वो ऐसे ज़हन के अंदर ख़यालात और अवहाम ना पैदा हों कि जिसमें जो है वो मिसाल के तौर के ऊपर जाहिलों के ऊपर फ़ख्र व मुबाहत के लिए हम इल्म हासिल कर रहे हैं। एक चीज़ मालूम हुई और उसको जो है हम कैश कराते फिर रहे हैं। उससे कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो बहरहाल अल्लाह की राह से इंसान को दूर कर देती हैं। इल्म का हुसूल जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो रिज़ा-ए परवरदिगार को मद्देनज़र रखना है कि अल्लाह की रिज़ा की ख़ातिर हम इल्म हासिल कर रहे हैं। इस इल्म के ज़रिए से हम खुदावंद करीम से नज़दीक होंगे। इसके ज़रिए से हम उसकी मारिफ़त हासिल करेंगे। हम इस इल्म के ज़रिए से असरार कायनात और उमूर कायनात को समझेंगे। और क्या, ये तो इल्म के हवाले से बाज़ बातें थी, और क्योंकि आज की जो हिंदुस्तान में शब है, वो शब शहादत है। यानी कल जनाब सैयद आलमियान सलामुल्लाह अलैहा का की शहादत की तारीख़ है। जो रवायात हमारे पास आई हैं, अलग-अलग रवायतें हैं कि रसूलुल्लाह के बाद जनाब सैयदा 45 दिन ज़िंदा रहीं। बाद रवायात में है कि रसूलुल्लाह के बाद जनाब सैयदा जो हैं, वो 75 दिन ज़िंदा रहीं, और बाद रवायात में है कि जनाब रिसालत माब के बाद जनाब सैयदा जो हैं कुल 90 दिन जो हैं वो ज़िंदा रहीं। ये अलग-अलग रवायात हैं। तो वही रवायत के रिसालत माब की वफ़ात के बाद से जो दुनिया में जनाब सैयदा जितने दिन भी रही हैं, उनमें ये वाली रवायत के 90 दिन, और इसी के ऊपर अक्सर उलमा जो हैं वो रुझान रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि हाँ, ये वाली रवायत जो है वो ज़्यादा मोतबर है। इस बिना के ऊपर 3 जमादुस्सानी को शहादत अ, की तारीख जो है उसको ख़ास एहतमाम किया जाता है। अगरचे इस महीने में जो पहली ये गुज़िश्ता जो महीना है उसमें 13 तारीख जो थी, उस दिन भी जो है वो अज़ाए फ़ातिमिया का इनेकाद होता है, और जिसको फ़ातिमिया अव्वल, और ये जो 3 जमादुस्सानी है इसको फ़ातिमिया सानी से का ताबीर किया जाता है, और इसमें जो है 3 जमादुस्सानी में जो है ज़्यादा जो है एहतमाम किया जाता है, और ज़्यादा जो है इस चीज़ का पासो-लिहाज़ रखा जाता है। बहरकैफ यहाँ के ऊपर ये ये चीज़ जो है वो हमारे लिए जो है वो है कि हम जनाब सैयदा
سلام اللہ علیہا کی معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے، اور خاص طور کے اوپر یہ ہماری خواتین کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ وہ آئیڈیل ہیں، جتنے بھی خواتین ہیں ان کے لیے وہ آئیڈیل ہے، اور قیامت تک آنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ لہذا یہ مشہور و معروف حدیث ہے جناب رسالت مآب سے، کہ جس حدیث کے اندر جو ہے جناب رسالت مآب نے کہا کہ اما ابنتی فاطمہ فہیا سیدتو نساء العالمین، لیکن میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، من الاولین والآخرین، ابتدا میں جو خلقت کی ابتدا جب سے ہوئی ہے تب سے لے کر اور انتہا تک سب کی جو ہے وہ سردار ہے۔ لہذا جس وقت جناب سیدہ کو یہ لقب پیغمبر نے دیا اور کہا کہ انتی سیدت نساء العالمین یا انتی سیدت نساء اہل الجنہ، مختلف حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر الگ الگ انداز میں وارد ہوا ہے کہ تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو، ایک حدیث کے اندر ہے، دوسری حدیث میں حضرت نے فرمایا کہ انتی سیدت نساء العالمین، تم عالمین کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو وہاں کے اوپر جناب سیدہ نے خدمت رسالت مآب بھی عرض کیا تھا کہ بابا یہ لقب مجھ سے پہلے جو ہے وہ مریم کو مل چکا ہے، مریم جو ہے ان کو جو ہے عالمین کی عورتوں کا سردار بتایا گیا ہے۔ تو اس پر رسالت مآب نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن تم اولین اور آخرین کی سردار ہو، یعنی مریم بھی جو ہیں وہ تمہاری سرداری میں شامل ہیں، مریم کی بھی تم سیدہ ہو تو ان کی بھی تم سردار ہو۔ اب غور کرنے والا مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر چند آئیڈیل پیش کیے گئے ہیں، اور یہ جو چند آئیڈیل پیش کیے گئے ہیں مردوں کے لیے بھی پیش کیے گئے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے خاص طور کے اوپر اللہ نے جو ہے جن خواتین کو آئیڈیل اچھے کردار بھی پیش کیے ہیں، اور وہ خواتین کی جو بہرحال جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں معصیت کرتی تھی، گناہ کرتی تھی، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، دونوں کردار پیش کیے گئے۔ اور اللہ نے مثال کے طور پہ سورہ تحریم کے اندر تذکرہ کیا ہے ان خواتین کا کہ جو اچھا کردار رکھتی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت مریم بنت عمران، ان کو اللہ نے آئیڈیل بنایا لوگوں کے لیے۔ آسیہ فرعون کی بیوی، آسیہ بنت مزاحم، یہ بھی جو ہے وہ مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ سارہ حضرت ابراہیم کی زوجہ، یہ بھی جو ہے وہ مومنین کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ بھی ایک آئیڈیل، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ بھی آئیڈیل۔ جناب مریم کا تذکرہ تو قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، خاص طور کے اوپر پورا ایک قرآن کا سورہ جو ہے اس بی بی سے اختصاص رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی جناب مریم کا ذکر ہے، اور پوری سورہ مریم کے اندر بھی ذکر ہے، اور قرآن میں متعدد جگہوں کے اوپر جناب مریم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں مثال کے طور کے اوپر آپ یہ آیہ کریمہ جب پڑھیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر اس موقع کو یاد کیجئے کہ جب ملائکہ مریم کو خطاب کرتے تھے، مریم محراب عبادت میں کھڑی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اس وقت ملائکہ جو ہے ان کی خدمت میں آتے تھے اور سلام عرض کرتے تھے، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتے تھے یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے، اے مریم
اللہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، آپ کو منتخب کر لیا ہے، آپ کو چن لیا ہے، وَطَّہَّرَكِ اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور آپ کو عالمین کی عورتوں کے لیے چنا ہے، آپ کو عالمین کی عورتوں پہ چنا ہے۔ تو یہ آیت تطہیر ہے در حقیقت جناب مریم کی۔ اللہ جس کو آئیڈیل بناتا ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بے پناہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ انتخاب اس کا اللہ کی جانب سے ہوگا، لوگوں کو حق نہیں حاصل ہے کہ لوگ کسی کو جو ہے وہ چن لیں اور اس کو اپنے لیے اپنا آئیڈیل بنا لیں، اپنے لیے نمونہ بنا لیں، الگو بنا لیں۔ نہیں نہیں، قطعاً نہیں، لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ لوگ اگر کسی کو منتخب کرتے ہیں بعنوان آئیڈیل، بعنوان نمونہ، لوگوں کو آخر میں پشیمان ہونا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدوں کے اوپر خود لوگوں کا چنا ہوا لیڈر کبھی کبھی پورا نہیں اترتا ہے۔ پھر لوگوں کو پشیمانی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے۔ لیکن اللہ اگر کسی کو منتخب کرتا ہے تو اللہ اگر کسی کو چن رہا ہے، اللہ اگر کسی کو منتخب کر رہا ہے تو وہاں اس کے انتخاب میں سب سے اہم چیز جو ہے کہ ایک تو یہ کہ انتخاب اللہ کی جانب سے سلیکٹ اللہ نے کیا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر پاکیزگی پائی جائے، کردار کی پاکیزگی، کردار کے اندر، کیریکٹر کے اندر کسی قسم کا کوئی جھول نہ پایا جائے۔ اللہ اس کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، یعنی کس اعتبار سے پاک و پاکیزہ؟ یعنی معصوم بناتا ہے۔ یعنی یہ قطعاً دیکھیے اس کے معنی یہ نہیں ہے معصوم کہ وہ گناہ کرنے کے اوپر قدرت نہ رکھتا ہو، یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہے وہ اگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ ایسی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہی نہیں بن سکتی کہ جس کے پاس وہ دل نہ ہو کہ جو وہ دل ہمارے پاس ہے۔ بھائی ہمارے پاس، ہمارے سینے میں دل ہے کہ یہ دل ہم کو گناہوں کی جانب دعوت دیتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا نفس ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، جو ہم کو برائیوں کی جانب بلاتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جس کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، نمونہ بنایا گیا ہے، الگو بنایا گیا ہے، کیا اس کے پاس وہ نفس نہیں ہے؟ اس کے پاس سینے میں وہ دل نہیں ہے کہ جو اس کو ان برائیوں کی جانب دعوت دے؟ اگر یہ کہیں کہ نہیں جناب اس کے پاس وہ دل نہیں ہے کہ جو اس کو برائیوں کی جانب دعوت دے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فرشتہ مسلط ہے کہ جو اس کو برائیوں کی جانب جانے ہی نہیں دیتا ہے، اس کے پاس وہ احساسات ہی نہیں ہے کہ وہ احساسات جو ہم رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس بنا کے اوپر ایسی ذات کو آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا۔ آئیڈیل وہی ذات بن سکتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ اشتراک رکھتی ہو، جو صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں وہی صفات جو ہیں وہ اس کے اندر پہ ہی پائے جائیں، ایسی ذات جو ہے وہ آئیڈیل بن سکتی ہے، نمونہ بن سکتی ہے۔ لیکن جو ہے اگر جو ہے صفات کے اعتبار سے ہمارے درمیان اور اس کے درمیان فرق پایا جاتا ہے تو ایسی ذات ہمارے اندر آئیڈیل نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ ہم خدا کی بارگاہ میں روز قیامت یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارا جس کو تو نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، جس کو تو نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ دل ہی نہیں ہے جو دل ہمارے پاس ہے، اس کے پاس وہ نفس ہی نہیں ہے جو نفس جو ہے ہمارے پاس ہے۔ لہذا جو ہے ہم کیونکہ نفس رکھتے تھے، دل رکھتے ہیں، گناہوں کی جانب ہم نے قدم بڑھایا، اس کے پاس نہ وہ دل ہے نہ وہ نفس ہے، اس بنا کے اوپر وہ گناہوں کی جانب نہیں بڑھا، تو ہم یہ خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا جس کو اللہ آئیڈیل بنا رہا ہے، نمونہ بنا رہا ہے، اس کے اندر وہ سارے احساسات، وہ سارے خصوصیاتوں کے جو ایک انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ مگر پھر ایک یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ان کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، معصوم کی کیا معنی ہے؟ معصوم وہ ہے کہ جو گناہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں انجام دیتا
اور اس سے بھی بڑی بات، ایسے تو بہت سے انسان ملیں گے کہ جن کی زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، گناہ نہیں انجام دیتے، تو کیا وہ بھی معصوم ہو جائیں گے؟ معصوم کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس کے ذہن میں خیال گناہ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم جو ہے وہ، اس کے اندر جو ہے وہ خیال گناہ نہیں آتا ہے، اور ہمارے اندر بہرحال خیال گناہ آتا ہے، کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے میں تلاش کریں، ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد، ان کو ہم نہیں تلاش کر سکتے، اور یا کوئی انسان ایسا کہے کہ کبھی زندگی میں کبھی میرے ذہن کے اندر خیال گناہ نہیں آیا، ایسے افراد شاذ و نادر ہوں گے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں، یا گناہ نہیں بھی کر رہے ہیں تو کم از کم ذہن کے اندر خیال گناہ آتا ہے، اور معصوم جو ہے وہ خیال گناہ سے بھی پاک و پاکیزہ رہتا ہے۔ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ جو ہے اور سبب جو ہے وہ یہ کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو اسباب کی بنیاد کے اوپر گناہ کرتا ہے۔ ایک سبب تو اس کا یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے، اور بغاوت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس بنا کے اوپر وہ گناہ کرتا ہے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پہ، نادانی کی بنیاد کے اوپر، ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر انسان جو ہے غلط کام کرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے۔ مثال کے طور کے اوپر، جہاں کے اوپر ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو غلط کام ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اچھی طرح سے ہم اس کے متعلق جو ہے جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، قطعاً ہم اس کام کو نہیں انجام دیتے۔ ایک بجلی کا کھلا ہوا تار ہو جس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، کبھی ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس تار کو پکڑ لیں۔ کیا کسی نے ہمارے ہاتھ کو پکڑ رکھا ہے؟ کیا ہمارے اندر توانائی نہیں ہے؟ ہمارے اندر قدرت نہیں ہے؟ نہیں، مکمل طور پہ توانائی پائی جاتی ہے، قدرت پائی جاتی ہے۔ کیوں ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ اس بجلی کے تار کو پکڑا جائے؟ کیونکہ ہم اس کے رزلٹ سے واقف ہیں، نتیجے سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے اس تار کو پکڑیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ایک 10 منزلہ عمارت ہے، اس کے اوپر ہم چڑھے، وہاں سے کیا ہمارا کودنے کا دل چاہتا ہے کہ جمپ لگائیں، کودے؟ نہیں، قطعاً ہمارا دل نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں، نتیجے سے واقف ہے کہ ہم اگر کودے، جمپ لگائی ہم نے، تو اس کا نتیجہ کیا نہیں ہوگا؟ صحیح و سالم نہیں رہیں گے، ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں آتا؟ نالیوں کے اندر گندا پانی بہ رہا ہے، کیا ہم اس گندے پانی کو پینے کے لیے آمادہ ہیں؟ یا کبھی ذہن کے اندر ہمارے خیال آیا ہے کہ اس گندے پانی کو پی لیں؟ کیوں نہیں پیتے ہم اس گندے پانی کو؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، اس کی کثافت سے واقف ہیں، اس کی نجاست سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اس پانی کے اندر کیسے کیسے وائرس ہے۔ طبیعت ہماری، ہمارا نیچر جو ہے نفرت محسوس کرتا ہے اس پانی سے، اس غلیظ پانی سے۔ تو بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے اندر یہ اختیار پایا جاتا ہے، اور ہم اپنے ارادے اور اختیار سے ان سارے کاموں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کبھی ہم گندے پانی کو پینے کے لیے ذہن میں سوچتے ہیں، نہ جو ہے کبھی ہمارے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ ایک اونچی عمارت سے جو ہے نیچے کودیں، نہ کبھی جو ہے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ زہر سامنے رکھا ہوا ہے اس کو کھا لیں، کیونکہ اس کے نتیجے سے واقف ہیں۔ بالکل ایسے ہی مسئلہ ہے معصوم کا، کہ معصوم ہر غلط فعل کے حوالے سے، ہر غلط کام کے حوالے سے مکمل طور کے اوپر واقف ہے، اور جانتا ہے کہ اگر اس غلط فعل کو میں نے انجام دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ لہذا معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں، وہ گناہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا علم ہر چیز کے متعلق ہے، جس بنا کے اوپر ہر چیز کے نتیجے اور رزلٹ سے وہ پوری اچھی طرح سے واقف ہے۔
کہ اگر ہم نے اس چیز کو انجام دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب یہ دیکھیے، یہ بحث ہے، اس بحث سے ہم آتے ہیں اس جانب۔ اللہ نے جناب مریم کو پاک و پاکیزہ بنایا، اللہ نے آئیڈیل بنایا، یعنی منتخب کیا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، لیکن جناب مریم جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ خواتین کے ایک خاص گروہ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حدیث کے اندر یہ فقرہ آیا ہے کہ خوبصورت اور حسین لوگوں کے لیے اللہ نے حضرت یوسف کو آئیڈیل بنایا، یعنی حسین اور جمیل لوگ اگر بہک رہے ہیں، غلط راہ کے اوپر گامزن ہو رہے ہیں، روز قیامت جو ہے ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کیوں بہکے؟ آپ نے صراط مستقیم کے راستے کو کیوں چھوڑا؟ آپ سیدھے راستے سے کیوں منحرف ہوئے؟ جواب میں وہ کہیں گے پروردگارہ تو نے ہم کو حسن دیا تھا، جمال دیا تھا، خوبصورتی دی تھی، اس خوبصورتی اور حسن نے جو ہے ہم کو غلط راہ کے اوپر گامزن کر دیا، ہم بہک گئے۔ اللہ ایسے لوگوں کے جواب میں حضرت یوسف کو پیش کرے گا کہ کیا تم یوسف سے زیادہ حسین تھے؟ یوسف سے زیادہ خوبصورت تھے؟ دیکھو میرا یہ بندہ کہ جس نے کیسی سخت زندگی گزاری، قید و بند کی سزائیں جھیلی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی میرے راستے سے منحرف نہیں ہوا۔ تو اللہ نے حسین اور جمیل لوگوں کے لیے حضرت یوسف کو آئیڈیل بنایا۔ سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ، اہل ثروت، جن کے پاس دولت ہے، قیامت میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ کیوں گمراہ ہوئے، آپ کیوں بہکے؟ اور جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ پروردگارا کیونکہ تو نے جو ہے ہم کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، مال اور دولت جو ہے یہ سبب بنا کہ جس کی بنا کے اوپر ہم غلط راہ کے اوپر گامزن ہو۔ ان لوگوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سلیمان کو پیش کرے گا کہ ہم نے سلیمان کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا۔ کیا تمہارے پاس سلیمان سے زیادہ دولت تھی؟ وہ ذات کی جو اتنی بڑی حکومت رکھتی تھی، ایسے خزانے اس کے پاس تھے، لیکن اس کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے بھی ہماری راہ سے منحرف نہیں ہوئی، گمراہ نہیں ہوئی، ہمیشہ جو ہے صراط مستقیم پہ گامزن رہی۔ تو اہل ثروت، اہل دولت، سرمایہ دار، مالدار افراد کے لیے اللہ نے حضرت سلیمان کو آئیڈیل بنایا۔ اسی طرح سے عورتوں میں وہ گروہ، وہ لڑکیاں جو سوسائٹی میں ترقی کرتی ہیں، کمال کی راہ کے اوپر گامزن ہوتی ہیں اور بہت آگے بڑھتی ہیں، فضائل اور کمالات ان کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کے زمانے کا کوئی مرد ان کے مقابلے پہ ناگر نہ ہو، اور وہ عورتیں، وہ لڑکیاں راہ راست سے منحرف ہو جائیں، تو خدا قیامت میں ان سے سوال کرے گا کہ تم کیسے راہ راست سے منحرف ہو گئیں؟ کیوں منحرف ہوئیں؟ سبب کیا تھا؟ صراط مستقیم کو تم نے کیوں چھوڑا؟ سیدھے راستے کو کیوں چھوڑا؟ حق کے جادے سے تم کیوں دور ہو گئیں؟ تو جواب میں وہ یہ کہیں گی کہ پروردگارا ہم بہت آگے کمال کی منزلوں پہ میں بڑھ گئے تھے، ہمارے زمانے کا کوئی مرد ہمارے مقابلے پہ نہیں تھا، یہ جو مانوی اعتبار سے کمال کی راہ کے اوپر ہم آگے بڑھے تھے، یہ چیز سبب بنی ہماری گمراہی کی۔ ایسی عورتوں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مریم کو پیش کرے گا کہ کیا مانوی اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے تم مریم سے بھی آگے بڑھ گئی تھی؟ تو اللہ نے حضرت مریم کو ایک خاص خواتین کے گروہ کے لیے جو ہے وہ آئیڈیل بنایا ہے۔ مگر بقول علامہ اقبال کے کیا اچھا جو ہے انہی نے شعر کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسی عزیز،
आज से नस्बत हजरत जहरा अजीज मरियम एक निस्बत से कि वो हजरत ईसा की माँ है, आलमीन की औरतों से अफजल। मरियम नहीं बता सकती कि एक बेटी को अपने बाप के साथ क्या सलूक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शोभा जो है ये खाना मरियम के खाली है। वजह क्या है कि जब मरियम की विलादत हुई हजरत मरियम की, तो हजरत इमरान का इंतकाल हो चुका था। दुनिया में हजरत मरियम जब आई हैं तो यतीम आई हैं, और फिर उनकी माँ ने नजर मानी थी कि मैं मेरे शिकम में जो बच्चा है उसको मैं खाने खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। लिहाजा ईफाए नजर वफाए नजर करते हुए उन्हीं ने हजरत मरियम को खाने खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। तो जनाब मरियम एक बेटी को अपने बाप के साथ क्या सलूक करना चाहिए नहीं बता सकती, क्योंकि बाप उनके जिंदा ही नहीं थे जब वो दुनिया में आई। दूसरा मसला ये है कि एक औरत को अपने शौहर के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये भी जनाब मरियम नहीं बता सकती, क्योंकि शादी नहीं हुई। सिर्फ एक पहलू उनके क्या पाया जाता है कि हजरत मरियम ये बता सकती हैं कि एक माँ को अपनी औलाद की कैसे तरबियत करना चाहिए। इसी को इकबाल ने अपने इस शेर के अंदर बयान किया है कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, कि मादर ईसा इस बिना के ऊपर आलमीन की औरतों से अफजल। अस्से नस्बत हजरत जहरा अजीज। लेकिन अगर जनाब सैयदा की जात को देखा जाए तो जनाब सैयदा की जात के अंदर तीन तीन खसूसियात पाए जाते हैं। एक तो ये कि हजरत सैयदा खातिमुन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हैं, बेटी हैं। दूसरी खसूसियत ये सैयदुल औलिया सैयदुल औसिया हजरत अली इब्ने अबी तालिब की जोजा हैं। तीसरी खसूसियत हसनैन की माँ है। ये तीन तीन खसूसियतें हैं, मगर ये तीनों खसूसियतें इजाफी खसूसियतें हैं। जनाब सैयदा की सबसे अहम खसूसियत ये है कि जनाब सैयदा हजरत फातिमा खुद फातिमा है, यानी फजाइल और कमालात जाती तौर के ऊपर जो उनके अंदर पाए जाते हैं, वो फजाइल और कमालात इंसान को दावत दे रहे हैं कि इंसान जो है उन फजाइल और कमालात के सामने सरे तस्लीम को खम करे और अपनी अमली जिंदगी में जनाबे सैयदा को नमूने अमल करार दे। अब आप गौर करें कि यहाँ के ऊपर मैं आपके सामने जो हूँ कुछ अहादीस पेश कर रहा हूँ कि जिन अहादीस के अंदर जो है वो जनाब सैयदा की जो फजीलत बयान की गई है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अव्वलो शख्सिन तदखुलुल जन्नह फातिमा, सबसे पहली जात कि जो जन्नत में दाखिल होगी वो फातिमा दाखिल होंगी। यानी ये जनाब सैयदा की फजीलत के अंदर हदीस। उसके अलावा दूसरी जो मकाम और मंजिलत जनाब सैयदा को बयान कर रही है हदीस, कि जिसके अंदर जिक्र किया जा रहा है कि इजा हुशिर तो यौमल क़यामा, जनाब सैयदा खुद फरमा रही हैं कि जब मैं कयामत में उठाई जाऊंगी, अशफ़अ उसाता उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं पैगंबर की उम्मत के जो गुनाहगार हैं उनकी शिफात करूंगी। ये एक दूसरी हदीस है कि जो जनाब सैयदा की अजमत को बता रही है कि रोज़े महशर जनाब सैयदा की क्या अजमत है। बहुत अहम मसला है मकाम शफाअत। हर कसो नाकस को ये चीज नहीं हासिल है। कुरान करीम ने मकाम शफाअत को मकाम महमूदा से ताबीर किया है, यानी एक बंदा
کہ جس کو مقام شفاعت ہو، حق شفاعت حاصل ہو، بہت اہم چیز ہے. یہاں حدیث کے اندر جناب سیدہ کے حوالے سے ہو رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے کہ اذا حشرت یوم القیامہ، جب میں قیامت، اذا حشرت یوم القیامہ، جب میں قیامت میں اٹھائی جاؤں گی، محشور ہوں گی، اشفع اسات امت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں پیغمبر کی امت کے جو گناہگار ہیں ان کی میں شفاعت کروں گی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جناب سیدہ کو خطاب کرے گا اور یہ کہے گا کہ یا حبیبتی و ابنت حبیبی سلینی تؤتا واشفعی تشفع تشفعی، اے میری محبوب ترین ذات، اور اے میرے محبوب کی بیٹی، اے میری محبوب ترین ذات اور اے میرے محبوب کی بیٹی، جو تم چاہتی ہو اس کے حوالے سے سوال کرو، تم کو عطا کیا جائے گا. جس کی تم شفاعت کرو گی اس کی شفاعت جو ہے قبول کی جائے گی، اس کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ بہرحال قیامت کے حوالے سے جناب سیدہ کی وہ عظمت بیان ہو رہی ہے کہ مقام قیامت میں اور منزلت جو ہے جناب سیدہ کو کیا ہوگی. اس کے علاوہ جو خصوصیات ہیں کہ وہ آئے کریمہ جس طرح سے جناب مریم کے حوالے سے ہے کہ مریم جو تھے، حضرت مریم کو فرشتے جو ہیں وہ صدا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یا مریم ان اللہ استفا کے و طہرا کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت جناب سیدہ جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی، اس وقت بھی جو ہے فرشتے جو ہیں وہ ان کو صدا دیتے تھے اور کہتے تھے یا فاطمہ ان اللہ استفا کے وطہر کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اے فاطمہ، خدا نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر دیا ہے اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے اور آپ کو منتخب کیا ہے عالمین کی عورتوں کے لیے، یعنی آپ کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے. یہ تو ملائکہ کی صدا تھی. اور ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے کہ جس میں ہمارے پانچویں امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب سیدہ کو مخاطب کیا اور کہا انی فتمتو کے بالعلم، اے فاطمہ میں نے تم کو علم کی شیرخواری دی ہے، یعنی علم کا جام تمہیں پلایا ہے. اے فاطمہ میں نے تم کو علم کا جام پلایا ہے. یعنی اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جناب سیدہ کا اس دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہے. جو ان کے پاس علم ہے وہ علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. انی فتمتو کے بالعلم، یہ بہرحال جو ہے فقرہ جو ہے وہ حضرت سیدہ کی مانوی شخصیت کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے تم کو علم کا جام پلایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. دوسری جگہ کے اوپر یہ آیا ہے کہ واللہ لقد فتمہ اللہ تبارک و تعالی بالعلم، خدا کی قسم، یہ بھی حدیث کا فقرہ ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے علم کا جام، یعنی قسم کھائی جا رہی ہے اور اس سے جو ہے یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنی
وزن رکھتی ہے یہ بات کہ واللہ لقد فتمہ اللہ تبارک و تعالی بالعلم، خدا کی قسم اللہ نے علم کا جام فاطمہ کو عطا فرمایا. فاطمہ جو ہے اللہ سے براہ راست علم کو حاصل کیا ہے فاطمہ نے. دوسری جو حدیث ہے جس میں جناب سیدہ کا آخری وقت تھا، اور اس آخری وقت سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جناب سیدہ عالمیان نے جناب امیر سے کہا اودنو، میرے نزدیک آئیے یا علی، لِأُحَدِّثُكَ، تاکہ میں آپ کو بیان کروں بما کانا، یعنی وہ واقعات کہ جو گزر چکے ہیں ماضی میں، پاسٹ میں، ان واقعات کو میں آپ کو بیان کروں. وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، اور وہ واقعات کے جو آئندہ پیش آنے والے ہیں. وَبِمَا لَمْ يَكُنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں قیامت تک آنے والے واقعات کی میں خبر آپ کو دینا چاہتی ہوں. کہاں سے جناب سیدہ کو یہ چیز پتہ چلی؟ روایات کے اندر آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب امیر رسالت مآب کے بعد آئے گھر میں تو محسوس ہوا کہ جناب سیدہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں. آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ تو جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی، بابا کی وفات کے بعد سے اللہ نے ایک فرشتے کو مامور کیا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھے تسلی اور دلاسا دے. تو قیامت تک کے جو میری اولاد کے اوپر اور دنیا میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کی متعلق وہ مجھے خبر دیتا ہے. حضرت علی نے کہا کہ اب وہ فرشتہ جب آئے تو تم مجھے خبر دینا. چنانچہ ہمارے پاس جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضرت علی سے بتایا کہ وہ فرشتہ آ چکا ہے اور وہ یہ باتیں بتا رہا ہے. تو جو فرشتہ کہتا جاتا تھا جناب سیدہ اپنی زبان پہ ان باتوں کو جاری کرتی رہتی تھی اور حضرت علی اس کو قلم بند کرتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے. بعد میں وہ ایک کتابی شکل اختیار کر گئی وہ ساری چیزیں، وہ خبریں کہ جن کو مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. دیکھیے یہ چیز جو ہے کبھی کبھی غیروں کی جانب سے اعتراض ہوتا ہے اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مصحف فاطمہ یعنی گویا کہ قرآن کے مقابلے میں شیعوں نے جو ہے ایک نیا قرآن پیش کر دیا ہے. نہیں، قطعاً مصحف فاطمہ جو ہے جس کے متعلق معصومین نے یہ کہا ہے کہ وہ قرآن سے بالکل الگ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ یعنی جو واقعات اس دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں ان واقعات کے متعلق خبر دی گئی ہے. اور وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے جو فرشتے نے گفتگو کی تھی اس گفتگو کو حضرت علی نے نقل کیا ہے. اچھا، وہ لوگ کہ جو جناب سیدہ کی عظمت کے نہیں قائل ہیں، جن کے نزدیک جو ہے صرف وہی جو ہے وہ رسول کے اوپر نازل ہو سکتی ہے، فرشتے جو ہیں وہ صرف رسول سے بات کر سکتے ہیں اور رسول کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، ان کے سامنے اگر ان روایتوں کو نقل کیا جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات آپ نے کہہ دی؟ کیا جناب سیدہ جو ہے نبی تھی کہ جو ان کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے؟ وہ فرشتے ان سے گفتگو کر رہے ہیں. جناب مریم کا ابھی ذکر ہوا ہے، کیا جناب مریم نبی تھی؟ قرآن تو نہیں کہتا ہے کہ وہ نبی تھی. رسول تھی؟ رسول بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے فرشتے ان کی خدمت میں آتے تھے، ان کو سلام عرض کرتے تھے. آج مسلمانوں میں سے کوئی اگر اس بات کا انکار کرے کہ نہیں جناب میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ حضرت مریم کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے، تو وہ گویا قرآن کی حقیقت کا انکار کر رہا ہے. مسلمان اس کو شخص کو نہیں کہا جائے گا، قرآن تصدیق کر رہا ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ بھائی قرآن نے کہا ہے کہ حضرت مریم کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے اور جناب مریم سے گفتگو کرتے تھے. اس زمانے کا نبی جناب زکریا جو ہیں وہ
آئیں اور آنے کے بعد جو ہے جناب مریم کے پاس جو ہے نئے نئے قسم کے پھل دیکھ رہے ہیں جو اس موسم میں پیدا نہیں ہوتے، حیرت سے آ کے سوال کر رہے ہیں، یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ جواب میں وہ پاک و پاکیزہ بیوی یہ فرما رہی ہے، ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے پھل آئے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو اگر حضرت مریم سے فرشتے بات کریں تو لوگوں کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا ہے کیونکہ قرآن نے تصدیق کی ہے۔ اب اگر یہی بات جو ہے کہی جائے کہ جناب سیدہ کی خدمت میں بھی فرشتے آتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے تو اس کے اوپر لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ایسی روایات ہمارے پاس ہیں کہ جو عظمت جناب سیدہ کو بیان کر رہی ہیں، منزلت جناب سیدہ کو بیان کر رہی ہیں، اور وہ کتاب کی جو جناب امیر نے مرتب کی تھی اور جس کا نام تھا مصحف فاطمہ، وہ ہمارے ائمہ کے پاس میراث کے طور کے اوپر رہی، یعنی حضرت علی کے پاس جناب فاطمہ کے بعد وہ کتاب تھی جس کو مصحف فاطمہ کہتا تھا، جناب امیر کے بعد امام حسن کے پاس آئی، امام حسن کے پاس سے امام حسین کے پاس آئی، اور آج وہ کتاب امام زمانہ کے پاس ہے مصحف فاطمہ۔ قطعاً اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اس کو کوئی نہ خیال کرے، بلکہ وہ قرآن سے بالکل الگ ہے، وہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری شریعت وہاں کے اوپر پیش کی گئی ہے، نہیں، غیبی خبریں ہیں دنیا کے اندر کہ جو حوادث رونما ہونے والے ہیں، یا نسل فاطمہ کن کن مشکلات سے دوچار ہوگی، کن کن دشواریوں سے کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، کیسے کیسے مظالم کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، یہ چیزیں جو ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ حدیث کہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی کہ آخری وقت تھا جناب سیدہ کا، اور جناب سیدہ نے جو ہے وہ جناب امیر سے کہا کہ ادنو، نزدیک آئیے، لو لے احدثک بما کانا، یعنی جو گزشتہ زمانے میں چیزیں واقع ہوئی ہیں ان کے متعلق میں آپ کو بیان کروں، وبما ہوا کائن، یا جو آئندہ پیش آنے والی ہیں، وبما جو ابھی واقع ہو رہی ہیں حال میں ان کے متعلق بیان کروں، پریزنٹ میں جو چیزیں واقع ہونے ہوئی ہیں ان کے متعلق بیان کروں، وبما لم یکن الی یوم القیامہ، اور جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں آئندہ واقع ہوں گی، آئیے میں جو ہوں ان کے حوالے سے بیان کروں۔ یہ احادیث جو ہیں وہ بہرحال جو ہیں ایسے نہیں ان کی جانب سے گزرا جا سکتا ہے، منزلت جناب سیدہ کو بیان کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت سید عالمیان کو بنایا گیا، آئیڈیل بنایا گیا ہے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی عورت کسی بھی اعتبار سے جناب سیدہ سے آگے نہیں جا سکتی، اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ جس کو آئیڈیل بنا رہا ہے، نمونہ بنا رہا ہے، تو اس کے آئیڈیل اور نمونے ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کسی بھی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عقل اور درایت کے اعتبار سے، کوئی بھی جو ہے جناب سید عالمیان سے آگے نہیں جا سکتا۔ ہر زمانے کی خاتون کے لیے جناب سیدہ آئیڈیل ہے، نمونہ۔ یہاں کے اوپر ایک اور حدیث ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر جناب سیدہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے چند خصوصیات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، اور 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں اس کو حاصل ہوں گی، اور 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو قیامت کے اندر حاصل ہوں گی، آخرت کے اندر حاصل ہوں گی۔ تو یہ چیزیں کہ جو
دنیا میں اس کو حاصل ہو رہی ہیں، وہ بے پناہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یہاں پر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ جس کے اندر جو ہے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم کو دنیا کی خاطر دوست نہ رکھے، بلکہ آخرت کی خاطر جو ہے ہم کو دوست رکھے، خدا کی خاطر جو ہے ہم کو دوست رکھے، رسول کی خاطر جو ہے ہم سے جو ہے دوستی کرے۔ تو قیامت میں جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں، اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا کی خاطر ہم کو دوست نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ رسول کی محبت میں ہم کو دوست رکھ رہا ہے، اور اگر کوئی جو ہے آخرت کی خاطر جو ہے ہم کو دوست رکھ رہا ہے، تو بہرحال جو ہے وہ شخص جو ہے اس طرح سے قیامت میں حاضر ہوگا جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر وہ حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بھی بیان کر رہی ہے، اور خاص طور کے اوپر وہ لوگ کہ جو چاہتے یہ ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کردار کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکیں، اس میں خاص چیزیں یہ ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ جناب سیدہ کو دوست رکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ورع اس کے اندر ہو، یعنی پرہیزگاری اس کے اندر پائی جائے، تب ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ ہاں وہ جو ہے سید عالمیان کا چاہنے والا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے جو دنیا کے اندر اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ صلہ رحم کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ ہاں سید عالمیان کا واقعی وہ چاہنے والا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امانت جو اس کے پاس رکھائی جا رہی ہے، اس امانت میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہ کرے، کوئی ہیر پھیر نہ کرے۔ یعنی اب وہ امانت چاہے جو ہے قول کی شکل میں کیوں نہ ہو، کہ کسی نے ایک راز جو ہے ہم کو بتایا ہے اور ہم سے کو پابند کیا ہے کہ اس راز کو آپ کسی اور سے نہ نقل کیجیے گا، تو اب اگر میں کسی کو بیان کر رہا ہوں یہ راز، تو یہ گویا کہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انسان جو ہے رات کی تاریکی میں اٹھ کر اگر عبادت کر رہا ہے، تو یہ عبادت نشأت کے ساتھ کرے، نشاط کے ساتھ کرے، تازگی کے ساتھ کرے، سستی اور تنبلی اور کاہلی کے ساتھ جو ہے اس عبادت کو نہ انجام دے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ عبادت کو تازگی کے ساتھ کر رہا ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ بہرحال جناب سیدہ کا حقیقی چاہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو جناب سیدہ کو دوست رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کی خاطر حضرت سیدہ سیدہ کو دوست رکھے، دنیا کی خاطر جو ہے وہ جناب سیدہ کو دوستی نہ قائم کرے کہ دنیاوی ہم فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے، نہیں، آخرت کی خاطر جو ہے ہم سید عالمیان کو دوست رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے خصوصیت اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح سے
ان کو دوست رکھ رہا ہے آخرت کی خاطر، خوشنودی خدا کی خاطر، تو بہرحال جو ہے اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر دنیا کی خاطر کہ دنیا کا فائدہ ہوگا، یہ سوچ جو ہے ایک مشرکانہ سوچ ہے، توحید سے جس کا جو ہے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح سے مشرکوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کو ہمارے معبود جو ہیں وہ دنیا کے اندر فائدہ پہنچائے، ہمارے مال کے اندر اضافہ ہو، ہمارے جو ہے وہ مشکلات جو ہیں دور ہو جائے، ہماری جو ہے پریشانیاں دور ہو جائے، ہم کو جو ہے ایک اہم عہدہ مل جائے، ہم جو ہے ایک عظیم منصب کے اوپر فائز ہو جائیں، لیکن مصیبتیں ہمارے پاس نہ آئیں۔ نہیں، ایک توحید پرست جو ہے وہ اگر اس قسم کی سوچ رکھتا ہے تو اصل میں اس نے جو ہے فرہنگ فاطمی، تہذیب فاطمی، کلچر فاطمی کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا کہ ہم جناب سیدہ سے مان ہوئے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت میں ہمارے پاس جو ہے وہ پریشانیاں نہیں آنا چاہیے۔ نہیں، چاہے پریشانیوں کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے وہ جو ہے سکون اور آرام کا مسئلہ ہو، ہر چیز کو ہم کو جو ہے وہ حکم خداوندی سمجھ کے جو ہے قبول کرنا ہوگا۔ ہاں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پریشانیوں سے ہم کو جو ہے مقابلہ کرنا ہے، پریشانیوں کے سامنے، مصائب و آلام کے سامنے شکست نہیں کھانا ہے، اپنی ذمہ داری سے جو ہے منہ نہیں چرانا ہے، وہاں کے اوپر جو ہے ان پریشانیوں کو اپنی ذات کے اوپر ہی سوار کرنا ہے کہ جس سے جو ہے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں۔ نہیں نہیں، بلکہ ان پریشانیوں سے مقابلہ کر کے زندگی میں جو ہے وہ جو دشواریاں ان کو دور کرنا ہے۔ لیکن اہل بیت سے جو محبت انسان کرے وہ آخرت اور رسول اور اسلام اور قرآن کی خاطر کرے کہ جس کا فائدہ اس کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ بہرحال خدا کی بارگاہ میں جو ہے یہ دعا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو آج بیان کرنا تھی۔ خاص طور پہ سوچا یہ تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ جو خطبہ ہے، اس خطبے کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ڈسکس کیا جائے، کیونکہ وہ خطبہ جو ہے وہ بے پناہ اہمیت کا حامل خطبہ ہے کہ جو مسجد کے اندر جو ہے انصار و مہاجرین کے مجمع کے سامنے جو ہے سید عالمیان نے دیا تھا۔ فصاحت و بلاغت کی چوٹی کے طور کے اوپر اس خطبے کو پیش کیا جاتا ہے۔ انتہائی فصیح اور بلیغ خطبہ ہے گا، اور اس کے اندر جو مطالب ہیں وہ واقعاً جو ہے اگر نہج البلاغہ کو ایک طرف رکھیے اور ایک طرف جناب سیدہ کے خطبے کو رکھیے تو کسی بھی اعتبار سے جناب امیر کے خطبوں سے کم نہیں ہے وہ خطبہ، بالکل آ، برابر کا خطبہ وہ شمار کیا جائے گا۔ تو وہ مطالب جو ہیں اس میں خاص طور پر فلسفہ احکام، توحید کے حوالے سے گفتگو، نبوت کے حوالے سے گفتگو، اور جو نبوت یعنی بعثت سے پہلے جو عربوں کی کنڈیشن تھی اور حالت تھی اس کے حوالے سے گفتگو، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی تھیں۔ سوچا یہ تھا کہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہو، لیکن دامن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال ابھی اس مہینے میں ولادت بھی ہے، انشاءاللہ جو ہے ولادت کے موقع کے اوپر جو ہے اس چیز کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اور اس کے بعد کا جو سیٹرڈے ہوگا اس میں جو ہے کوشش وہی ہوگی کہ وہی گزشتہ مباحث جو ہم لوگوں کے چل رہے ہیں، بحثیں چل رہی ہیں، خاص طور کے اوپر خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، کون سے طریقوں سے جو ہے ہم جو ہے معرفت خداوندی اور دین کی معرفت حاصل کریں گے، ان کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اور میں آپ سبھی حضرات سے جو ہوں وہ اس وقت اجازت چاہتا ہوں، اور یہیں کے اوپر جو ہوں اپنے بیان کو روک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میری تقریر سے مربوط اور لیکچر سے مربوط ہو اسی کے حوالے سے گفتگو کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔